جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے عیال کو بچاؤ، اپنے فیملی کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے فیملی کو بچاؤ۔ ہم اور آپ کس قدر اپنے فیملی کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم اپنے فیملی کے بچانے کی کوشش میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے؟ ہم یہ سوچیں گے شاید یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی اس آخرت کا جو سارا نظام کھڑا ہوگا اس دنیا کے معاملات پر کھڑا ہوگا۔ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں ہم، اس بنیاد پر آخرت کا معاملہ ہمارے اوپر آئے گا۔ تو اس وقت بھی ہماری ذمہ داری ہے اس دنیا میں کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو بچائیں۔ تو اس لیے ہم نے کس قدر تیاری کی ہے اور ہم ذہنی طور پر کتنا تیار ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی اپنے آپ کو بچانا اور اپنی فیملی کو بچانا۔ کیسے؟ سب سے پہلی بات جو ایک فیملی کے لیے، ایک خاندان کے لیے ضروری ہے، وہ اس کا تعلق ماں باپ سے ہے کہ باپ اپنی بیوی کو عزت دے، یعنی شوہر اپنی بیوی کو عزت دے اور بیوی اپنے شوہر کو عزت دے۔ کیا یہ ہم ون وے ٹریفک تو نہیں چاہتے کہ بیوی ہمارے قدموں میں پڑی رہے اور ہماری مرضی جو چاہے وہ کرتے پھریں کیونکہ ہم چودھری ہیں؟ یا اس کے برعکس ہو کہ وہ شوہر بیوی کی مرضی کا تابع اور اس کے حکم کے پیچھے چل رہا ہے اور کوئی سوچ بچاری نہیں، یہ باہمی عزت ہے۔ یہ عزت دیں گے تو آپ آگ سے بچیں گے۔ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، آگ سے بچیں گے آپ۔ آگ جو برباد کرنے والی چیز ہے، اللہ نہ کرے کسی بھی جگہ پر اگر آگ بھڑک اٹھے تو اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ اگر کسی جنگل میں بھڑک اٹھے تو اس جنگل کا کیا حال ہوگا؟ تو پہلی چیز جو ضروری ہے، یہ عاجز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، وہ آپ ان پر غور کریں، فکر کریں، سوچیں، اور اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز عزت ہے، اس کے بعد دوسری چیز ہے اعتماد، کہ ضروری ہے کہ شوہر کا بیوی پر اعتماد ہو اور بیوی کا شوہر پر، کیونکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس میں دو کردار آ گئے، ایک والدہ تھی اور ایک صاحبزادے تھے، اور ان کے والد گرامی وفات پا چکے تھے، اور اس ذمہ داری کو کیسے ادا کیا جا رہا ہے؟ تو اس وقت جب ماں باپ دونوں موجود ہیں تو دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے، باہمی اعتماد۔ وہ باہمی اعتماد اتنا بہترین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی درمیان میں تیسرا آدمی آ کر مجھے کہے کہ ایسے ہو رہا تھا یا ویسے ہو رہا تھا، میرے ذہن پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ باہمی اعتماد کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک عمومی بات فرمائی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو، یعنی کہ سب امتیوں کو ارشاد ہو رہا ہے۔ اور بعض ایک جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض گمان اور شک اور شبہات جو آپ دل میں پیدا کرتے ہیں یا ذہن میں آتے ہیں یا زبان پر آتے ہیں وہ گناہ ہیں۔ یعنی گناہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جہنم کی بات تو بعد میں آئے گی نا، ہمارے لیے تو یہ سب سے بڑی شرمناک بات ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ ہم سے سرزد ہو جائے۔ تو اس عزت و اعتماد کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ محبت کا آتا ہے، محبت اور پیار۔ اس میں کوئی ترازو پکڑ کے مت بیٹھے کہ بھائی ادھر میری بیوی نے 1 پاؤ ڈالا ہے تو میں بھی 1 پاؤ ہی ڈالوں گا، اس نے 1 آنا ڈالا ہے تو میں 1 آنا ہی ڈالوں گا، اس نے اتنے گرام ڈالے ہیں تو میں بھی اتنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بے دریغ محبت فرماتے تھے، بے دریغ، بغیر نام پوچھے کوئی بھی آ جائے اس کو عزت دیتے تھے۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں علل اعلان، سب کے سامنے، آپ کو پتا ہے
جتنے بھی ہمارے اس علاقے میں لوگ بستے ان سب میں سے میں بہترین شخص ہوں جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. سب کے سامنے اعلان فرما رہے ہیں